فقدره تقديرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب قدوس تقدس و تعالی نے کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے جو ضابطہ اور قانون اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے تیار فرمایا ہے، جب کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اس قانون خداوندی کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس بندے کو دنیا اور آخرت کی بلندی اور شرف اور رفعت دینے کا بھی وعدہ فرما لیتے ہیں۔ اگر ایک شخص قانون خداوندی کی عزت اور احترام دل دماغ کے اندر نہیں رکھتا، وہ دنیا میں چاہے لوگوں کے ہاں جتنا بھی اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایک ایک لمحہ بدترین گزرتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت ہے جو عظیم آیت ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑے مرکزی مسائل بیان کیے ہیں، جن کی وجہ سے بندے کا اصل ایمان کا معیار اور اس کے عمل کی مقبولیت، یہ ساری چیزیں ظاہر اس وقت ہوتی ہیں جب آدمی آیت الکرسی کا مقصد اور مطلب سمجھ کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی آیت کے اندر رب قدوس تقدس و تعالی نے کلمہ پڑھنے والے انسان کو ایک نظریہ عطا کیا ہے، جس کے مطابق ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عبادت کرے
جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے، اچھائی کا کام کرے، قولن کرے یا فعلن کرے، ظاہرن کرے یا باطنن کرے، اس آدمی کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس قول اور فعل کو، میرے ظاہر اور باطن کو، اول اور آخر کو، صبح اور شام کو، رکوع اور سجدے کو، ذکر اور شکر کو، ان تمام چیزوں کو ہر آن، ہر زمان، ہر مکان وہ دیکھ رہا ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی ہتھیلی کے اوپر موجود ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر موجود ہے، وہی میری تمام عبادات کو دیکھ رہا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے اور اس کے حال کو جان رہا ہے۔ اگر کوئی شخص عمل کرتے ہوئے، کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کا دل دماغ یا تصور اس طرح پھر جاتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میرا نبی دیکھے اور خوش ہو جائے، میرا خاندان دیکھے خوش ہو جائے، میرا ہمسایہ دیکھے خوش ہو جائے، فلاں دیکھے خوش ہو جائے، اگر کسی شخص نے یہ نظریہ رکھ کے دنیا سے بڑا بڑا عمل کر کے وہ زندگی گزار کے چلا گیا ہے، جب اللہ کے میدان قیامت کے اندر جائے گا تو قیامت والے دن اس آدمی کے بڑے سے بڑے عمل کا بھی کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر عمل کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ بندہ تیرے دل دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جو نیکی بھی کر رہا ہوں کس کو دکھانے کے لیے؟ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے کرتا ہے تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی دنیا کے اندر جتنی بھی گزرتی ہے تو انسان اس رنگ کے اندر گزارے کہ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے میرا اللہ میرا وہ نظریہ ہے جو تیرے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم کا نظریہ تھا، جس نظریے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا ہے، میں بھی اسی نہج پہ چل رہا ہوں، میں بھی اسی ملت پر چل رہا ہوں، میں بھی اسی طریقے پر چل رہا ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین مکہ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں، میرا اور تمہارا درمیان میں اختلاف ختم ہونا چاہیے، لڑائی دنگا فساد ختم ہونا چاہیے، ایک ہی دادے کی اولاد ہے، ایک ہی بابے کی اولاد ہے، تم بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا جد امجد ہے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، لہذا تمہارا اور میرا اختلاف، دعویٰ تو دونوں کا ایک ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں پھر میری زندگی کا لمحہ اس طرح گزرنا چاہیے جس طرح ہمارے ابا ابراہیم کا گزرا ہے، پھر تیرا لمحہ اسی طرح گزرنا چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا گزرا ہے، چونکہ تم بھی ابراہیم کی ملت کے مدعی ہو اور میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مدعی ہوں، میں بلکہ اپنے دعوے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور تم اپنے دعوے کے مطابق زندگی کیوں؟ میں تو جو کام بھی کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرا کون خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، اور تمہاری زندگی کو دیکھو تو کبھی بت کو سجدہ کرتے ہو، کبھی پتھر کو کرتے ہو، کبھی مورتی کو کرتے ہو، کبھی قبر کو کرتے ہو، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قبر والا بابا ہمارے سجدے کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تم غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہو، میں اللہ کو، اور یہی کام تو ابراہیم علیہ السلام کرتا تھا کہ کون خوش ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بھی حکم دیا تو ابراہیم خلیل اللہ کی سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلا نظریہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ کس کی خاطر گزر رہا ہے؟
حتیٰ کہ اللہ فرماتے اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم، اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، میں اللہ کی جانب سے آپ کو یہ اعلان ہو رہا ہے، آپ تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اپنی زندگی کے اندر صرف میرے ہو جاؤ۔ صرف اللہ کیا آخدا ہے کہ صرف میرے ہی ہو جاؤ، اندر سے بھی میرے ہو جاؤ، باہر سے بھی میرے ہو جاؤ، عمل سے بھی میرے ہو جاؤ، قول سے بھی میرے ہو جاؤ، حال سے بھی میرے ہو جاؤ، کال سے بھی میرے ہو جاؤ۔ اذ قال له ربه اسلم، اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، اپنی نیاز جبین میری خاطر منتخب کر لو، اپنا عمل میری خاطر کر کے دکھا لو، عقیدہ بھی میری خاطر، نظریہ بھی میری خاطر، عمل بھی میری خاطر، قول بھی میری خاطر، ماحول بھی میری خاطر۔ اس لیے میں اللہ چاہتا ہوں جسے میں اپنا دوست بناتا ہوں، اس دوست کا عمل یہ ہونا چاہیے، اس میرے خلیل کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کا ایک ایک کام جب بھی کرے تو وہ کہے کہ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آدمی بڑے سے بڑا کام کرتا ہے کسی غیر اللہ کو دکھانے کے لیے تو وہ سارا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی عظیم نیکی بھی کیوں نہ کر رہا ہو، حج کرتا ہے، بہت بڑا فریضہ ادا کرتا ہے، بہت بڑی محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، اگر نظریہ یہ ہو جائے کہ یہ بندہ مجھے حاجی کہے اور یہ لوگ میرے اوپر اعتماد کر لیں تو یہ سارا عمل ضائع ہو گیا۔ نماز پڑھتا ہے، نظریہ یہ رکھتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے مجھے نمازی کہیں، میرے اوپر اعتماد کر لیں، میری بات پر یقین کر لیں، تو نماز ساری ضائع برباد ہو جاتی ہے۔ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان لڑا رہا ہوتا ہے، اگر جہاد میں جان اس کی ماری جائے اور نظریہ اس کا یہ ہے کہ لوگ تاکہ مجھے شہید کہتے رہے، سارا کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم نے شرط لگا دی ہے کہ میں اپنا خلیل اس کو بناؤں گا جو خلیل سب کچھ میری خاطر کرے گا، جو خلیل۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے میرے پاک پیغمبر حوض کوثر میں نے آپ کو عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ حوض کوثر کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا۔ کون کون سی چیز اللہ نے پیغمبر کو نہیں دی، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے میرا پیغمبر میں نے کوثر بھی آپ کو دے دیا۔ یہ کوثر قرآن کی شکل میں آیا تو تیرے لیے، اعلان کی شکل میں آیا تو تیرے لیے، یہ کوثر ابو بکر صدیق کی شکل میں آیا تو تیرے لیے، یہ عثمان غنی کی شکل میں آیا تو تیرے لیے، یہ کوثر حوض کوثر والا جو شرابن طہور ہے وہ بھی تیرے لیے بنایا ہے، اس کا مالک بھی آپ کو بنایا ہے۔ یہ قرآن والا حوض کوثر بھی آپ کے لیے بنایا ہے، صحابہ کرام کی جماعت والا حوض کوثر بھی آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر میں نے تمہیں ہر چیز دے دی ہے، آپ مجھے فصل لربک، آپ کیا کریں؟ آپ جب نماز پڑھیں تو کس کو دکھانے کے لیے کہ نماز میں پڑھتا ہوں اپنے رب کو دکھانے کے لیے، وانحر جب میں قربانی کے لیے جانور کو لٹاتا ہوں تو کس کی رضا کی خاطر؟ اگر ایک آدمی قربانی دا جانور ذبح پہ کردا ہوئے تے آخر جانور بڑا موٹا بھلا ہے، بڑا موٹا تازہ پلیا سمجھا، اے دا گوشت وڈا مزیدار ہو سی تے لہذا یہی ذبح کرنا چاہیے تاکہ گوشت مزے نال کھا لواں۔ اگر قربانی دا جانور ذبح کر دے وقت اے نیت گوشت کھانے دی ہو جاوے تا قربانی قبول ہو گئی؟ کس دی قبول ہو سی؟ ہاں کوئی پتہ نہیں تو
اچھا میرے خیال ہے تسا اج نویں آئے ہو تے اج ہی تسا کلمہ پڑھے تے اج ہی مسلمان ہو جو کسے مسئلے دا تانوں پتہ سر کوئی نہیں، تاکہ بولو مینوں پتہ لگے جو قربانی کس واسطے ہوندی ہے۔ اللہ جو آخدا ہے میرا پیغمبر فصلی لربک وانحر، یہ میرے پیغمبر آپ نے نماز جب پڑھنی ہے تو نماز بھی کس کی خاطر ہوگی، اور جانور جب لٹا کے ذبح کرنا ہے تو بھی کس کی خاطر۔ ہن مینوں شک پیا جو وچوں تساں چپ کیوں کر گئے ہو، وہ شک اے پیا کہ جڑے بندے مزار شریف تے بکرا ون کے ذبح کر دین او کس واسطے کر دین، آخر انہاں دی بھی تے ایک نیت ہونی ہے نا، کیونکہ اللہ جو آخدا جو قربانیاں کس واسطے کرو میرے واسطے کرو، تے جڑے غیر اللہ دے دربار دے اوتے ون کے جانور ذبح کر دین تا اللہ دے رسول ایسے لوگاں دے متعلق ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعنت کر انہاں لوگاں تے جڑے غیر واسطے کوئی چیز ذبح کر دین، کی کر دین، غیر اللہ دے نام دی شے ون کے ذبح چا کر دین، من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے آستانے کے اوپر جا کے چاہے ایک مرغی بھی ذبح کرتے ہیں، چڑیا بھی ذبح کرتے ہیں، بھینس بھی ذبح کرتے ہیں، چھوٹی چیز ذبح کریں یا بڑی چیز ذبح کریں، اللہ انہاں تے کے کر تے اللہ دا نبی جس بندے دے حق وچ بد دعا کرے جو اللہ دے اوتے لعنت کر او رحمت دا مستحق ہو سکدا ہے۔ پھر اے گل بھی ہے کہ جیڑا ذبح کر رہے غیر اللہ واسطے او دے اوتے چھڑی لعنت نہیں آونی، جیڑا اس گوشت نو کھاسی او دے اوتے ڈبل لعنت، کیوں؟ اس مشرک دا ساتھ دیتا ہے، اس مشرک دی چیز نو قبول چا کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے او تے بے حیا ہو گیا ہے، اس غیر اللہ واسطے ذبح کیتا ہے، تو تا اپنے اوتے کنٹرول کرے ہاں غیر اللہ دے نام دی چیز نہ کھاوے ہاں۔ معلوم ہوتا ہے جیڑا غیر اللہ نو خوش کرنے واسطے کوئی چیز ذبح کردا ہے او دے اوتے بھی لعنت، جیڑا او دی چیز نو کھا لوے اس تے بھی کیا آ گئی۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندے نے میرے پاک پیغمبر میں نے آپ کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، بڑے بڑے انعام عطا کیے ہیں، اس کے صلہ کے اندر میرا پیغمبر آپ میری نعمت کی قدردانی تب ہوگی کہ جب آپ اپنی قربانی میری خاطر کریں گے، جس طرح قربانی ابراہیم نے میری خاطر دی ہے۔ میں نے جو قربانی بھی مانگی ہے میرے ابراہیم خلیل اللہ نے انکار نہیں کیا، میں نے ابراہیم کو کہا اے اسلم، اے میرے ابراہیم خلیل اللہ میری خاطر تم تابع ہو جاؤ، میری خاطر نیاز جبین جھکا لو، جو بھی میں آپ کو کہتا جاؤں آپ کرتے جائیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ نہیں کیا، فوراً ہی جواب دے کے کہتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، اے میرا اللہ میں تو سالم ابراہیم تیرے نا تے زندگی پہ گزاردا، میرا اوڑنا دیکھو تو تیرے لیے، بچھونا دیکھو تو تیرے لیے، کھانا دیکھو تو تیرے لیے، دانا دیکھو تو تیرے لیے، پینا دیکھو تو تیرے لیے، چلنا دیکھو تو تیرے لیے، سونا دیکھو تو تیرے لیے، قربانی دیکھو تو اولاد نو تیرے ناتے خرچ کر دیونا دیکھو تا تیرے واسطے، اللہ میری تا کوئی شے اپنے نا دی کوئی نہیں، حتیٰ کہ میں تیرے کولو اولاد منگدا اس واسطے کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک تے صالح اولاد چا دے، تے نال جدوں اولاد دی دعا کردا نال دوئی دعا میں اے کردا ہونا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے اولاد مانگی ہے، ساتھ میں نے اولاد کے لیے دعا بھی یہ کی ہے۔ کون سی دعا کی ہے؟ اے میرا اللہ اجعل لنا مسلمین لک، اے میرا اللہ میں ابراہیم کو بھی اپنا بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، تے جیڑی ابراہیم چو اولاد پیدا ہوئے اللہ او اولاد بھی نرگی تیرے نا تے قربان ہوئے۔ او میری اولاد بھی معلوم ہوندہ ابراہیم آدھے میں بھی تیرا تے میری ساری نسل بھی تیری ہو گئی۔ کیوں میرا اللہ تو نے شرط لگائی ہے کہ ابراہیم خلیل میں تب بناؤں گا جب تو سب چیزیں میرے نام کی قربان کرے گا، میری رضا کی خاطر کرے گا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، کسی پیر فقیر کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ اس لیے تو اللہ کے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے اعلان کر کے کہتے ہیں من لابس شہرتن فی الدنیا البسہ اللہ مذلۃ یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں لوگوں، جس آدمی نے دنیا کی زیب و زینت کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا ہے، کوئی کام کیا ہے، اپنے وجود کو بنایا سنوارا ہے، جس آدمی نے ایسا کام کیا کہ دنیا کو دکھا دوں، دنیا کے سامنے میری نمائش ہو جائے، دنیا کے سامنے میری آرائش ہو جائے، دنیا کے سامنے میری زیبائش ہو جائے، جس آدمی نے ایسا کام کیا، میں محمد کا فتویٰ سن لو، اللہ کریم قیامت والے دن اس آدمی کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ کس چیز کا لباس پہنائیں گے؟ ایک آدمی بہت قیمتی سوٹ لیتا ہے، سوٹ لینے کے بعد اسے دیکھتا ہے کہ یار اس جیسا لباس کسی کا، فخر سے اکڑ کے چلتا ہے بازار کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج دنیا میں فخر کر رہا ہے لوگوں کو لباس دکھانے کے لیے، کل قیامت کے دن ایسا گندا اور ایسا ذلت والا لباس پہنائیں گے جس طرح آج دنیا کے اندر دیکھنے والے اس کے اچھے لباس کو دیکھتے ہیں، کل ساری دنیا اس کے گندے لباس کو دیکھے گی۔ اس لیے ہر آدمی جب بھی کوئی کام کرے، کوئی حرکت کرے، دل میں نیت اور ارادہ یہ ہو کہ کون خوش ہو جائے؟ اللہ خوش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان آئے گا، کیا آئے گا؟ قیامت کا میدان آئے گا، اللہ کریم سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب لیں گے۔ کتنے بندیاں کا حساب؟ سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب ہوگا۔ میدان قیامت کے اندر ان کو الگ کر دیا جائے گا کہ آپ الگ ہو جائیں، تمہارا حساب لینا ہے۔ ایک وہ آدمی ہوگا جو مجاہد ہوگا، شہید ہو کے لڑ کے مر گیا ہوگا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک وہ ہوگا جس کو دنیا کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا ہوگا، ایک وہ ہوگا جو دنیا میں ایک عالم ہوگا۔ کون ہوگا؟ کتنے بندے ہو گئے؟ 3 بندیاں دا حساب پہلے شروع ہو گیا ہے۔ میدان قیامت دا لگا ہوا ہے، ساری دنیا حشر ویکھن والی ہے۔ اللہ انہاں 3 بندیاں نو الگ کر کے تے انہاں دا حساب پہ لیندے نے۔ آو مجاہدہ صف چوں نکل کے باہر آون۔ اللہ معافی دے کہ او دہاڑا ایسا ہے کہ اللہ حساب لوڑ تے آ گیا تو میرے خیال ہے اساں تا پاس ہو سکدے۔ اس واسطے دعا کرو جو اللہ ساڈا حساب لوے ہی نہیں۔ آ مجاہدہ باہر آون، جو ہی باہر نکلتا ہے اللہ کریم پوچھتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر آپ کو ایک بڑی صحت مند جان بخشی تھی،
اس میری دی ہوئی نعمت کا تو نے شکریہ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ میں نے تیری نعمت کا شکریہ بڑا کیا ہے، زبان سے بھی شکریہ کیا ہے، حتیٰ کہ جان سے بھی شکریہ ادا کیا۔ جس دن مخالف تیری توحید کا میدان کے اندر آیا، شرک کرنے والا مشرک آیا، اس کے مقابلے کے اندر میں تلوار سونت کے میدان کے اندر پہنچ گیا، اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو گیا، اور میں لڑتے لڑتے اللہ جدو تک میری جان جان رہی ہے میں تیرے دشمنوں ماردا رہ گیا، حتیٰ کہ اپنی جان دا آخری قطرہ خون دا بھی وہا کے تیرے دربار چایا۔ اللہ میرا وجود بھی رنگین ہو گیا ہے، تلواراں دے نال زخم دے نال چورو چور ہو گیا، میری جان دے ٹکڑے ٹکڑے زمین تے ہو گئے، صرف تیرے راضی کرن واسطے میں لڑدا رہ گیا۔ میں اللہ فرماسی کذبتا، او جھوٹیا جھوٹ نہ بول، جھوٹیا جھوٹ نہ بول، اج جھوٹ تیرا چل سکدا؟ دنیا دے اگر تو کسے بندے دے اگے جھوٹ بول کے انہوں راضی کر لویں تا ہو سکدا ہے، پر جڑا اندر دے حال جان دے او دے اگے تا جھوٹ نہیں چل سکدا۔ اس وقت تو جھوٹیا جھوٹ پیا بولدا ہے، ہاں ضرور ہے کہ تو لڑدا بھی رہ گیا ہے، تلواراں دے زخم بھی تینوں آندے رہ گئے، جان دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے، حتیٰ کہ تو قتل بھی ہو گیا۔ اے تا ساریاں گلاں ٹھیک ہیں، پر جڑی گل تو کیتی جو میں تیرے راضی کرن واسطے لڑدا رہ گیا، اے گل وچوں کوئی نہیں، بلکہ وچوں والی گل ہے جڑی میں جاندا تیرے دل وچ ارادہ ہے کہ یار میں لڑ رہا، لڑدے لڑدے جدوں میں مر جاسا، میری جان قتل ہو جاسی، لوگ میرے ابے نو آکھسن کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، میرے گھر وچ مبارکاں ملسن، میرے والدین دا سر فخر دے نال بلند ہووے سی۔ اے نیت تیری ہے جو دنیا میں نو پیچھے شہید آکھے، کیا آکھے؟ اللہ آکسی کہ میں دنیا تے مشہور کرا دیتا ہے جو فلانا بندہ شہید ہو گیا، ساری دنیا شہید شہید پی کر دی۔ ہون فیصلہ اے ہے، فرشتے ادھر ادھر ہو گل سنو، آ گئے لبیک اللہ، آ گئے جناب حاضر ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتی اینو ذرا لٹاؤ نا، لتر مار کے منہ دے بل لٹا کے الٹا کر کے اینو گھسیٹ کے، جس طرح مردہ جانور نو گھسیٹ کے پرا سٹدا ہے بندہ، انج گھسیٹ کے تے اوندھا کر کے تے جہنم وچ سٹ کے تے دروازے بند کر دے۔ چلے گئے، ہاں جی جلدی نکلا مولوی صاحب۔ کون؟ تھوڑی تا گل ہی کوئی نہیں نا وچے، گل مولویاں دی کرنی ہے، تساں تا بخشے بخشائے ہو بادشاہ، کوئی غلطی کوئی جرم تواڈے ذمے ہے ہی نہیں، حساب کتاب مولویاں دا پیا ہوندا ہے۔ آؤ مولانا صاحب، آؤ محدث صاحب، آؤ مفسر صاحب، آؤ شیخ الحدیث صاحب، آؤ شیخ التفسیر صاحب، آؤ بڑے عالم زاہد فقیر صاحب، میدان وچ نکل آؤ، میں تینوں علم دی دولت دتی ہے، قرآن دا علم دتا تا تینوں، حدیث دا علم دتا تا تینوں، فقہ دا علم دتا تا تینوں، تفسیر دا علم دتا تا تینوں، تشریح والا علم دتا تا تینوں، توضیح والا علم دتا تا تینوں، اصول والا علم دتا تا تینوں، اے سارے علماں دے نال نواز دیتا ہے تینوں، دنیا تے تو بہت بڑا عالم ہویں، بڑا متقی سردار کہلاندا ہویں، دس میرے علم کولوں کتنا فائدہ اٹھایا ہی، میرے علم دیتے ہوئے دی کتنی قدر کر کے آیا ہے۔ اللہ جدوں دا تو مینوں علم دیتا ہے، ہر بندے نو قرآن پڑھاندا رہ گیا، حدیث پڑھاندا رہ گیا، انہاں نو تقریراں سناندا رہ گیا، انہاں نو جمعے پڑھاندا رہ گیا، انہاں نو نمازاں پڑھاندا رہ گیا، انہاں نو دین سکھاندا رہ گیا، بڑا بڑا کام کر کے آیا، صرف اس واسطے تاکہ تو راضی ہو ونجے۔ علم جو دیتا ہے، علم دے مطابق عمل کر کر کے زندگی گزار کے آیا۔ اللہ کریم فرمانے نے کذبتا، مولوی صاحب جھوٹ نہ بول، مولوی صاحب جھوٹ نہ بول، دنیا تے تیرا کوڑ چل سکدا ہے، پر اتھے تیرا کوڑ اج چلدا کوئی نہیں۔ اج تا اس عدالت وچ آیا ہے جڑا جج تیری ایک ایک حرکت نو جاندا ہے، اج اس عدالت دے اندر آیا ہے جڑی عدالت دے اندر تیرے نام اعمال وچ کوئی چیز چھٹی۔
آ گئے میدان دے اندر. اللہ کریم فرماتے تو جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے علم میں نے دیا تھا, لوگوں کو آپ نے علم بھی پڑھایا تھا, حدیث بھی پڑھائی تھی, تفسیر بھی پڑھائی تھی, خطبے بھی دیے تھے, نکاح بھی پڑھائے تھے, فلاں کام بھی کیا ہے, فلاں بھی کیا ہے, پر جتنے کام بھی تو کر کے آیا ہے ہر کام کے اندر تیری نیت یہ ہوتی تاکہ لوگ مینوں وڈا مول بوڑا کھن کہ آخر باشو وڈا عالم ہے جی, ایدے نال دا عالم پورے پاکستان وچ اس نیت دے نال تو کم کردا رہ گیا ہے. اس واسطے میں تینوں آدا جو تو جھوٹ پیاں بولدا ہے, ہن اس جھوٹے دی سزا ہے کہ جلدی کرو فرشتے ہو, اینو بھی اوندھا لٹا کے او تو لتراں دی بارش وسا کے سیدھا اینو جہنم دے اندر لے جاؤ, دروازے بند کر دیو, اوندھا لپے گھسیٹ کے تے جہنم وچ سٹ دتا گیا ہے, موری جہنم دی بند کر دتی گئی ہے. اللہ فرماندا ہے اے اودا حشر پیا ہوندا ہے, اللہ فرماندا ہے میں مشہور کرا دیتا جو اے دے نال دا عالم. لوگ آدھے رہ گئے ٹھیک ہے جی ہو گئے, مولوی دا نتیجہ بھی ختم, مجاہد دا نتیجہ بھی, اور باقی کیڑا بچ گیا ہے؟ ہاں او جڑا سخی, ہاں تینوں دولت دیتی ہے, پیسہ دیتا ہے, بڑیاں بڑیاں نعمتاں نال نوازیا, کے کر کے آئے اللہ جو کچھ دیتا ہی تیرے نام تے لٹا دیتا ہے. جیڑا فقیر آیا اسے نو دیندا رہ گیا, جیڑا حاجت مند آیا اسے نو دیندا رہ گیا, کسے نو واپس لوٹایا کوئی نہیں. اللہ کریم فرماندا ہے ٹھیک ہے سب کچھ کیتا ہی, پر اے دس کس نو راضی کیتا ہی؟ مقصد کہ جو پیسے جو خرچ کردا پیا کون راضی؟ اللہ صرف تیری رضا ہے, اور تا پلے کاکھ نہیں سی. اللہ فرماسی کذب تا, تو کے پیا بولدا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے, سراسر جھوٹ پیا بولدا ہے. اچھا جھوٹ ہے کی کرا پھر اللہ تیرے نام تے لٹایا. اللہ فرماندا ہے وچوں دا حال میں جاندا, تیرے دل دی بوٹی وچ اے تصور ہے کہ جیڑا خرچ پیا کردا تاکہ لوگ مینوں کے آکھن اے بہت بڑا سخی ہے جی, میں تینوں دنیا تے سخی مشہور کرا دیتا ہے, ہن تیرا ساڈے ہاں کوئی ثواب نہیں, جلدی کرو اساں وی اس کھاتے دے اندر پا کے جہنم دا دروازہ بند کر دیو. معلوم ہوندا ہے کہ جس بندے نے بھی دنیا سے بڑی تو بڑی نیکی کر کے گیا ہے پر کسے نو دکھانے واسطے کیتی اس تے او نیکی او دکھے ہو گئی. ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ تا اے ہے کہ سب کچھ کس واسطے کرنا ہے؟ اللہ واسطے کرنا ہے. قربانی ہوئے تا کدے واسطے؟ حضرت آدم علیہ السلام دے دو پتر ہن. کتنے پتر؟ حضرت آدم علیہ السلام دے ایک حابیل تے دعا قابیل ہے. اے تو جدو جوان ہوئے تے انہاں دی شادی دا مسئلہ آیا تے ایک کڑی ہے تے پتر دو ہن. ہن ایک دا ارادہ ہے کہ میں کرا اس نال تے دوے دا ارادہ ہے میں کرسا اس نال. ہن فیصلہ وچوں کون کرے جو دوویں ہکے تے راضی ہو گئے؟ او یاد ہے اسے نال کرسا تے میں یاد اسے نال کرسا. ہن ایک کڑی نال ایک کی شادی کر سکدا ہے, دو تا اے کوئی پاکستانی قانون تا کوئی نہیں نا جو ایک دے اوتے راضی نہ ہوئے. ایک بیوی ہوئے تے او دے 5-10 خاوند بنے ہوئے ہوئے, ایک گھر وچ راندی ہوئے تے 5-7 گھراں وچ او دا کرنٹ نال لگا پیا ہوئے. اے تا اج دا قانون ہے, پر آدم علیہ السلام دے دور دے اندر اسے جڑے ہکے پیٹ وچ جمدے ہن انہاں دا بھی اللہ نکاح کراندا ہے تے تاں ایک دوے نال ملدے ہن. اس ٹائم ہی مطلب ایک پیٹ وچوں بہن بھی پیدا ہوئی ہے تے بھائی بھی ہویا تے انہاں دا کی کرایا ہے؟ نکاح کرا دیتا ہے. اس شریعت وچ جائز ہے. حابیل بھی آدا ہے میں نکاح کرساں تے قابیل بھی آدا ہے میں نکاح کرساں. آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے جو ہن میں انہاں دا فیصلہ کنج کراں. آدم علیہ السلام نو اللہ نے ایک تجویز دیتی ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر آدم صفی اللہ انج کر جو اپنے دوواں پتراں نو آ قربانی کرو. کہ کرو؟ قربانی کرو. جے دی قربانی منظور ہو گئی لڑکی اسا ملوے سی, لڑکی اسا ملوے سی, او دے نال نکاح ہو سی تے او دی شادی ہو ونجنی ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو پتراں نو آرڈر کر دیتا ہے کہ جلدی کرو بہترین قربانی تیار کرو. کہ کرو؟
بہترین قربانی تیار کرو، ایسی قربانی تیار کرو جیڑی اساں پسند آوے، جیڑی اس نو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ایسا کام کر کے دکھاؤ کہ تمہارا رب راضی ہو جائے اور قربانی تمہاری قبول کر لے۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی لڑکی اس کے حوالے ہو جائے گی، شادی نکاح اس کا ہو جائے گا۔ دونوں نے اپنی اپنی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے بہت بڑا مینڈا تیار کیا، دمبا تیار کیتا، بڑا پالے استے پیار محبت نال پالدا سنبھالدا رہ گئی ہے۔ جدوں موٹا فربا ہو گئی ہے بالکل تیار ہوئے، ادوں قابیل صاحب بھی اپنی قربانی لے کے آئے، اپنے کھیت دے گندم دے دانے چند مٹھی بھر کے تے کندھے تے رکھ کے آ رہے ہیں، دوویں کٹھے جمع ہو گئے۔ حضرت آدم نے آکھیا جاؤ پہاڑ دی چوٹی دے اوتے تو ہی اپنے دمبے نو اپنے مینڈے نو رکھ کے آون تے تو اپنی کھیت دے گندم نو رکھ کے آون، چونکہ اس ٹائم دا دستور ہی جدی قربانی نہیں اللہ قبول کرنا ہویا، آسمان تو ایک اگ دا بگولا آندا سی، اس نو آ کے چاہ کرنا ہی کھاوے نہ ہی، یعنی اس ٹائم دا دستور ہے کہ جدی قربانی قبول ہویا اس نو کے کھا جاندی ہے اگ، تے ہن جڑی قربانی ہوندی اسا کون کھاندا ہے؟ اسا کون کھانے؟ تو جس ٹائم قربانی کردا ہے نا گھر جانور ذبح کردا ہے تے کنڈے تالے لا کے، متا کوئی فقیر دروازہ کھٹکاوے جو ماں بھی تھوڑا جہا گوشت چاہیدا ہے، تو چھپ چھپ کے ذبح پیا کردا ہے اپنے کھانے واسطے۔ اللہ دا فضل ہے تیرے اوتے، اللہ دا انعام ہے، جو قربانی اللہ دے نا دی پیا کر دیں۔ اللہ فرماندا ہے سانو تیرے گوشت دی ضرورت کوئی نہیں، سانو تیری بوٹیاں دی ضرورت کوئی نہیں، چمڑے تے ہڈیاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ فرماتے ہیں صرف تیرے دل دا رنگ ساڈے کولو پہنچ دے، اور تیری کوئی شے جانور ذبح کیتا ہی ایتھے رہ گیا ہے، گوشت پوشت دا ایتھے رہ گیا ہے، ہڈیاں خون دیاں ایتھے رہ گئیاں، اللہ کولو تیرا صرف وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، صرف تیرے دل دا ارادہ پہنچا ہے، ارادہ جڑا کیتا ہو سیا او اتاں پہنچا ہوئے ہے، ارادہ غلط کیتا ہی تاں وی اتاں گئی ہے، جے صحیح کیتا ہی تاں وی نتیجہ تک قیامت والے دن نکلنا ہے۔ ہزاراں کروڑاں لوگ قربانیاں پہ کر دین، پتہ تا اتھا لگنا ہے جو اللہ کے دی قبول کیتی ہے، کون کون اللہ نو راضی کرن واسطے کردا رہ گیا ہے، کون کون گوشت کھانے دی نیت نال کردا رہ گیا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماندا ہے کتنا بد نصیب بندہ ہے، گوشت بھاویں نیت کھاون دی کرے تے بھاویں اللہ دی رضا واسطے کرے تاویں تیرا ہی گوشت ہے، سانو تا لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اے تا مطلب نہیں جو جڑا اللہ دی رضا واسطے کرسی تے گوشت انہوں نہیں ملنا، جڑا کھانے دی نیت نال کرسی انہوں ملوے سی۔ نیت جیڑی بھی کریں گوشت تیرا ہی ہے، پر نیت اچھی چا کرے آ، گوشت بھی مل ونجیا تے ثواب بھی مل ونجیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابہ کرام نو آکھ دے ہوندے ان کے لوگو اے دہاڑے جڑے بہت قیمتی دہاڑے نے، عمل کرنے دے دہاڑے نے، ایک ایک عمل تساں دا قیمتی پہ گزردا ہے۔ اے 10 ذوالحجہ دے جڑے دہاڑے نے انہاں نو قیمتی گزارو، تے جڑا بندہ قربانی چا کرسی قربانی دے جانور دے ایک ایک وال دے بدلے تانوں اللہ نیکیاں دے سی۔ صحابہ کرام دن یا رسول اللہ اے جڑا سی دمبا ذبح کر دے اے دے وال تا بہت زیادہ ہوندن بجائے گاں دے یا بھینس دے، او دے وال تا چلو محدود ہوندن، پر اے جڑا دمبا ہوندا ہے اے دے وال زیادہ ہوندے نے، اس دے بارے کی ہو سی؟ اللہ دے رسول فرماندے اللہ دے خزانے چ کمی نہیں، باویں دمبا ہی ذبح کرسو ایک ایک بال دے بدلے اللہ کے دے سی ثواب تے نیکی دے دیونی ہے۔
آدم علیہ السلام نے آخیا جلدی کرو رکھ کے آؤ قربانی رکھ کے آئے. چند منٹاں تو بعد اتو آسمان تو اگ آئی ہے، حابیل دی قربانی نو کھا گئی ہے تے جیڑا شودا تھوڑے جے دانے لے کے گیا او دی قربانی قبول نہیں ہوئی. جو ہی اے حال تے منظر بنے ہے، حابیل تا خوش ہو گیا ہے کہ میرا کم ہو گیا ہے، میری قربانی اللہ قبول کر لئیے. قربانی اس واسطے قبول کیتی ہے جو حابیل دا دل چنگائی، او دی اس واسطے نہیں کیتی جو قابیل دا دل مندائی. اللہ کریم نے دعا دا حال بیان کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم دیندے میرے پیغمبر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اے میرے پاک پیغمبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال اپنی امت کو سناؤ. کن کو؟ اپنی امت کو سناؤ تاکہ وہ اپنی قربانی کو ضائع اور برباد نہ کریں، بلکہ وہ قربانی کریں تو اس رنگ میں کریں جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے. اس لیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ دو بیٹوں نے قربانی اللہ کے دربار میں پیش کی ہے، دونوں میں سے ایک کی اللہ نے قبول کی ہے، دوسرے کی اللہ نے رد کر دی ہے. جس وقت ایک کی قبول ہوئی ہے اس کو تو شادی کی خوشی ہو گئی کہ میری شادی ہو جائے گی، دوسرے کو خوشی، دوسرے کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. وہ اس حسد کے اندر آ کے کہتا ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، او میرا بھائی خوشی نہ منا جو شادی کر سو، سونی بیوی لے سو، اے خوشی نہ منا. لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تیرا کام کر سا، میں تینو قتل کر سا، میں تینو زندہ نہیں چھڑنا. اگوں دوسرا بھائی کوئی صوفی ہے، وہ کون ہے؟ او شدہ صوفی ہے. اگر ہوئے ہاں تیرے اور ڈنڈا کٹ کے سامنے کھلو ونجیا کہ تو قتل کر سے، تیرے تو پہلے میں تیرا کام کر دینا. وہ صوفی بول کے دے انما یتقبل اللہ من المتقین. او میرا بھائی یہ دے وچ میرا قصور تھا، تو ماں کیوں قتل کرتا ہے جو قربانی تیری قبول کیوں ہوئی ہے؟ میری اگر قبول ہوئی ہے تو میرے اللہ میری قبول کیتی ہے، قبول تاں کیتی ہے جو المتقین میرا دل صاف ہے. میرا دل کے ہے؟ میرا دل صاف ہے، میرا دل اللہ نو راضی کرنا مقصد ہے، دنیا دی کوئی چیز وصول کرنا مقصد نہیں. اس واسطے میں اچھی تو اچھی چیز پیش کی تھی، اللہ نے قبولیت دا شرف دے دیتا ہے. اس واسطے قتل کرے تے بھاوے نہ کرے وہ تیری مرضی، باقی یہ فیصلہ کس کیتا ہے؟ تے اللہ فیصلہ کر دے بندے دی نیت دے سر تے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے متعلق ایک خدشہ اور خطرہ لاحق ہو رہا ہے. وہ خطرہ یہ ہے کہ میری امت بت تو نہیں پوجے گی، قبر کو تو نہیں پوجے گی، البتہ اس نے شرک خفی کا ارتکاب کرنا ہے کہ جب وہ کوئی عمل کرے گی تو کسی کو دکھانے کے لیے کرے گی. یہ خطرہ ہے میری امت کے متعلق مجھے کہ ایسا اگر انہوں نے کیا تو وہ برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کریم نے شرط لگا دی ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کرو تو عبادت اس حال میں کرو کہ تمہاری اس حرکت کو، عبادت کو دیکھنے والا کون ہے؟ ایک اللہ دیکھ رہا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میرا اللہ جو کچھ بھی دے گا میں تیرے ناتے قربان کر سکوں. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حکم دیتے میرا پیغمبر اپنی بیوی نو بھی لے ون،
اپنے معصوم بچے اسماعیل نو بھی لے ون تے اس جگہ تے چھوڑا جتھے کوئی آبادی کوئی نہیں. ظاہری طور تے بہت بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے، مگر جے دے دل دے اندر خیال پیدا ہو ونجے جو اس بال بچے نو جنگل چ چھوڑن دی وجہ نال ادو رضا دے ٹکٹ پہ مل دین، ادو خلیل ہون دے سندا پیا مل دین تے او کتھوں پیچھا رہندا ہوندا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اونٹنی دے اوتے اپنے معصوم نو بھی اٹھا لیا تے بیوی نو بھی اٹھا لیا. اللہ کریم کیڑے پاسے جاواں کیڑے جنگل دا رخ کراں؟ اللہ فرماندے اونٹنی دے اوتے سوار ہو ون ایدی مہار نو چھوڑ دے، اے اوتھے جا کے بیسی جتھے میں اللہ دی رضاواں موجود ہونیاں نے، جتھے ابراہیم خلیل اللہ دی اداواں موجود ہونیاں نے، اس جگہ دے اوتے اونٹنی خود بخود جا کے بیٹھ ونجنی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے معصوم بیٹے اسماعیل نو بھی بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اپنی بیوی ہاجرہ نو بھی نال بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چل دیا اونٹڑی اس جگہ تے ون کے بیٹھی ہے جتھے اج بیت اللہ ہے، جتھے اج کے بنیا پیا ہے بیت اللہ بنیا ہوا ہے، اللہ دا گھر بنیا ہوا ہے. اس جگہ دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ نو راضی کرن واسطے انہاں دو بندیاں نو چھوڑ کے مڑن لگن، واپس مڑدے پین. اگو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو حضرت ہاجرہ آ کے پوچھ دیئے آئین تذہب، اے خلیلہ اے ساڈے نال کے پیا کر دیں؟ میں کلی جان نو چھوڑ کے صنف نازک عورت نو چھوڑ کے اے جڑا اے پتر بڑیاں مدتاں تو سکاں تو بات نو ملیا ہے اسماعیل پیارے نو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ہاجرہ نو بھی کلم کلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیڑے پاسے جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم خلیل اللہ اس نو جواب دیون دی اجازت نہیں، اجازت چپ دا روزہ چا رکھ، باویں پوچھ دی رہے تے باویں منتا کر دی رہے، تو نہیں بول سکدا. ابراہیم خلیل اللہ صبر دا گھٹ بھر لیا تے زبان چو کوئی جملہ نہیں بولیا، حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ کئی میل توڑی پیچھے دوڑ دی رہ گئی ہے جو دسے تھا اگر میرا قصور ہو گیا ہے، میری غلطی ہو گئی ہے کسی وجہ دے نال، مینوں غلطی دی سزا پیا دیندا ہوویں تے میں ہاجرہ پیری پکڑ کے میں تینوں راضی کرن واسطے تیار ہاں، اپنی غلطی دی معافی دی طلبگار ہاں. حضرت ہاجرہ نے جدوں اے انداز اختیار کیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ دے بھی آنسو زمین دے اوتے ڈگے. اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر اگر اتنا منتا بھی کر دیے، اتنا اگر تیرے کولوں پوچھ دی پئی ہے تے صرف اتنی آنکھ جو ہاں اس آکھیا چھوڑ دے، ہاں اس آکھیا ہے اللہ امرک بہذا، اتنا تا دسیا جو تینوں حکم کون پیا دیندا ہے؟ اللہ تینوں ساڈے کولوں جدا پیا کردا ہے. حضرت ہاجرہ نو ابراہیم خلیل اللہ دے نام ہاں او جدا پیا کردا ہے. حضرت ہاجرہ دا پھر صبر دیکھو، وہ آکھدی او جدا کرنے تے راضی ہویا کھلا نا ابراہیم وات اساں تیرے پاسے ویکھنا ہی کوئی نہیں جو تو کتھے رہندا تے کتھے نہیں رہندا، جیڑا جدا کرنے تے تیار ہو گیا او ساڈا انتظام ہی کیتی کھلوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ ہمارا رب ہے، ہماری خبرگیری کرے گا ضرور، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. جاؤ ابراہیم تو بھی اللہ کے حوالے اور ہم بھی اللہ دے حوالے. حضرت ابراہیم انہاں نو چھوڑ کے درختاں دے جھنڈ دے اندر آ کے کھلو گئے. جدوں پیچھا مڑ کے ویکھ دے نہ ہاجرہ نظر آندی ہے تے نہ اسماعیل نظر آندا ہے. اس ٹائم ابراہیم خلیل اللہ دے اے میرا اللہ ہن تا اجازت دے جو چھڑی دعا تا تیرے کولوں کر لواں، چھڑی اور تک کوئی اجازت نہیں، پر میرا اللہ اتنا تک کرے جو میں تیرے کولوں اپنے مسافراں واسطے دو چار دعا دے جملے تا بول لواں. اللہ فرماندے نے ہاں دعاواں کر سکدا ہے. آدھا ربنا انی
اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرا اللہ اپنی اولاد نو اس جگہ تے میں چھوڑ کے جا رہا جڑی جگہ دے اوتے اج تک پرندے دا بھی گزر نہیں ہویا، کسے چرند دا بھی گزر نہیں ہویا، کسے انسان حیوان دا بھی گزر نہیں ہویا، پر تیرے آسرے دے اوتے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ تو راضی ہو ونجے۔ اللہ کریم فرماندے نے جے تو میرے واسطے اے کم کیتا ہی وقت تمغا بھی سن گے، انی جائلک للناس اماما، اے میرے پاک پیغمبر جے میری رضا واسطے کم کیتا ہی وقت اعلان سن گے جو ساری دنیا دا تینوں امام بنا دیتا ہے میں۔ جی ہماری رضا کے لیے آپ نے یہ کام کیا، ہم بھی آپ کے لیے بہت بڑے انعامات مقرر کیے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ کو تمغہ دے دیتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کو صلہ دے دیتے ہیں کہ معصوم بچے وہاں موجود ہیں، ہاجرہ موجود ہے، اسماعیل موجود ہے، ابراہیم الگ جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر جدائی کا غم نہ کر، ایک دن آئے گا کہ میں ہاجرہ بھی آپ کو ملا دوں گا، اسماعیل بھی ملا دوں گا، سب کچھ واپس لوٹا دوں گا، صرف میں تیرے دل نو دنیا دے سامنے پیش کرنا چاہتا، نمونہ بڑھانا چاہتا تاکہ دنیا دے سامنے نمونہ آ جاوے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی اور ملت کو میں نے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، اس لیے میرا پیغمبر جو جو کام تو نے کرنا ہے، جو آدمی تیرے والا کام کرے گا اس کو بھی اسی طرح انعام دوں گا۔ انعامات لینے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ حسنہ اپنانا ضروری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ تو ایسا عظیم الشان اور عظیم المرتبت انسان ہے جس نے اپنی قوم کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے اپنے باپ سے بھی ٹکر لگائی ہے، وقت کے بادشاہ سے بھی ٹکر لگائی ہے، لیکن اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے گیا نہیں ہے۔ قوم پتھروں کی پوجا کرتی ہے، ستاروں کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مردہ جسموں کی عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ او میری قوم والے ہو، او وقت کا بادشاہ، او میرا بابا، او میری قوم والے برادری والے سن لو، ابراہیم خلیل اللہ کا اعلان یہ ہے کہ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہے۔ ہم تم سے کیا ہے؟ کدوں تک بری رہا سے؟ آخر دو چار دیاڑے ناراض ہو سے موڑ کے پھر آ رہا سے ابراہیم ادنا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم سارے یہ عقیدہ بنا لو کہ تمہارے حال کو دیکھنے والا کون ہے، تمہاری حرکات و سکنات کو ہر ٹائم اپنی نظر میں رکھنے والا کون ہے، ہر حال کے اندر انسان کی خبرگیری کرنے والا کون ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے نظریہ بتایا ہے کہ اگر یہ نظریہ اپنا لو گے تو پھر میرا اور تمہارا اتفاق ہو جائے گا، اگر یہ نظریہ نہیں اپناؤ گے وقت کا بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو اس کا باپ آزر کہتا ہے او میرا پتر جی مینوں بادشاہ دے سامنے شرمندہ نہ کر۔ بادشاہ دے سامنے اے نمرود ہے جڑا بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے،
اگر تو میرے کولو الگ ہو گئی ہو تے میں او دے نال رہا تے پھر شرمندگی ہونی ہے۔ حضرت ابراہیم آدن ابا تینو نمرود کولو حیا پیاندی ہے، مینوں سچے معبود کولو حیا پیاندی ہے، اس حیا دی وجہ دے نال او دی وجہ دے نال میں تینو تا چھوڑ سکدا، تیرے خدا نمرود نو تا چھوڑ سکدا، تیرے بنائے ہوئے بتاں نو تا چھوڑ سکدا، پر اس اپنے رب حقیقی نو چھوڑ نہیں سکدا۔ حتیٰ کہ مقابلے دے اندر باپ تھپڑ مار دیندا ہے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ دن ابا چہرہ لو لوہان تا کرا سکدا وا، پر تیری اس شرک والی حویلی دے اندر ہن مینوں رہنا گوارا کوئی نہیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہن میں اس کولو جا رہا جس مینوں غار دے اندر پالدا رہ گئی ہے، ہن اس کولو جا رہا او میری امڑی نے تا مینوں غاراں وچ چھپا دیتا ہے، اپنی گود تے شفقت کولو ہٹا دیتا ہے، پر اس شفقت دی نظراں میرے کولو پھیریاں کوئی نہیں، اس میرے کولو رحمت دی نظراں پھیریاں کوئی نہیں، اسے غار دے اندر بھی میریاں انگلیاں وچوں میرے دودھ دا انتظام کردا رہ گئی ہے۔ انی ذاہب الی ربی، ہن اپنے رب دے کول ون کے بسیرا کرساں، جے اب میرا نہیں بندا رب تا میرا ہے، رب تا میرا ہے، اب چھوڑ ونجے تا ہو سکدا ہے، سب دنیا چھوڑ ونجے تا ہو سکدا ہے، پر رب آکھدا ہے جو میں اپنے ہتھاں نال بنائے ہوئے بندے نو میں تا کدے چھوڑدا، اے بندہ بے حیا بن ویندا ہے جو رب نو چھوڑ کے سب والے پاسے نس پیندا ہے، رب نو چھوڑ کے تے مزاراں تے سجدے پیا کردا ہوندا ہے، رب نو چھوڑ کے تے پتھراں تے مورتیاں نو سجدہ پیا کردا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جدوں انسان مینوں چھوڑ کے ویندا ہے اسے ٹائم ہی میں پیچھے وعدہ پہ ماردا ہوندا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندہ میرے نال نروار تا کر کے ون، تیرا فیصلہ تا کر کے ون، اج تک مینوں دس جو کیڑے موقع دے اوتے میں تینوں ٹھوکر ماری ہے، کیڑے موقع تے تو مینوں بلایا ہی میں تینوں جواب نہیں دتا، کیڑے موقع تے تو میرے کولوں آیا میں تیرے نال گل نہیں کیتی، تو ستا وے بھول کے مینوں آدا وے یا سمد، میں 70 واری آدم یا عبدی، دس او بندہ تینوں کے لوڑ ہے، فرشتیاں دے نال تا ستا ہوئے او تا خواباں دی حالت پیا یا سمد آکھ دے، اللہ فرماندا ہے یہ یا سنم پتھراں نو آکھو جواب نہیں دیندے، جے میں سمد بھی جواب نہ دیواں تے پتھراں تے سمد دے اندر فرق، اس واسطے اللہ فرماندے جے بندہ اے نیت کر لوے کہ میں او کم دنیا تے کرنا ہے جڑے کم دی وجہ نال کون راضی ہو جاوے، جے اللہ دی رضا واسطے بندہ قدم رکھنے واسطے تیار ہو ونجے، اللہ فرماندا ہے میں اتو رضا دا ٹکٹ جاری کر دینا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میرا پیغمبر اپنے صحابہ نو دنیا تے مبارک دے کہ اللہ تساں تو کہ ہو گیا ہے، جے تساں وطن قربان کر سٹن، بال بچے قربان کر سٹن، جانور قربان کیتن، تساں اللہ نو راضی کرن واسطے کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے جے تساں مینوں راضی کرن واسطے سب کچھ کیتا ہے تے میں بھی راضی ہو گیا، جو ہن تہاڈی غلطی بھی ہوئی غلطی نو مٹا کے اوتھے نیکی لکھوا دے سا۔ اس لیے یہ ایام جتنے بھی گزر رہے ہیں عید تک یہ بہت بڑے قیمتی ایام ہیں، سارے ساتھی اس کے اندر کوشش کریں کہ رات کو بھی اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزرے اور دن کو بھی اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزرے، حتیٰ کہ ان دنوں کا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، ان دنوں کے راتوں کے اندر ایک رات کو زندہ کرنا شب قدر کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور اگلی زندگی گزارنے کی اور اگلے حالات کو سنوارنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ چونکہ ایام ہے قربانی کے، جانور خریدے جاتے ہیں اور جانوروں کو قربانی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قربانی کے مسائل سے پورا واقف ہو تاکہ عمل کرے اور اس عمل کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی بھینس خریدتا ہے، اس بھینس اور گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ کتنے آدمی؟ 7 آدمی، اور ان 7 آدمیوں کی نیت ایک ہو۔ نیت کیا ہو؟ ایک ہو۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ گوشت کھانے کی نیت، کسی کو دکھانے کی نیت، اور 7 شریک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کیا ہوں؟ پکے مسلمان اور موحد بندے ہوں۔ اگر 6 آدمی ہیں صوفی اور 7واں آدمی ہے مشرک، تو انہاں 6 دی بھی چٹ تے او دی بھی چٹ۔ اس واسطے 7 آدمی رکھو تا دیکھ بھال کے کہ انہیں جو کوئی بدتی تھا، پیغمبر کی سنت کے خلاف عمل کرنے والا تو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا تو نہیں ہے۔ یہ ساری شرطیں دیکھ کے کرنی ہے۔ اور جو جانور خریدنا ہے وہ جانور بھی بے عیب جانور ہو۔ کون سا جانور ہو؟ حتیٰ کہ لنگڑا جانور کوئی آدمی خرید کے ذبح کر دیتا ہے، کوئی بالکل نحیف اور کمزور قسم کا خرید کے جانور ذبح کر دیتے، حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقصد ہے چھری پھیرنا۔ چھری پھیرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کو کچھ دکھانا مقصد ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سر گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو یہ اللہ دیکھ رہا تھا نا۔ اللہ کو دکھانا مقصود تھا کہ بیٹا ہے یا کون ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ کہ اللہ چونکہ اس بات میں راضی ہے لہذا یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے قربانی کے ایام کے متعلق، تو ہر آدمی کو اختیار ہے ان دنوں کے اندر مسائل خوب پوچھ کے ان سے علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ جو آدمی نیت کرے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو جب یہ قربانی والا ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، یکم سے لے کر 10 ذوالحجہ تک کسی قسم کے بال کاٹنا، آنکھوں نا، بال کاٹنے کی اجازت، ناخن کاٹنے کی اجازت، 10 دن اسی حال کے اندر رہے جس حال میں وہ سابقہ حال میں تھا، اس حال کے اندر تبدیلی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یار میں قربانی کر رہا ہوں تو 10 دن کے اندر میں نے کوئی بال اور ناخن نہیں کاٹا، صبح سویرے میں نے دیکھا تو اس کے چہرے شریف پر ایک بال بھی نظر، میں آکے اے بال کدھر گئے نا کہ انہاں دی خیر ہے، انہاں دی کہ خیر ہے، چونکہ جڑے شدے داڑھی مننے ہوندے تے انہاں قربانی بھی تا کرنی ہوندی ہے، پھر انہاں واسطے مسئلہ بن ویندا ہے جو ہن یار وال بھی میں تا صبح سویرے جب تک اس طرح نہ پھر اما سکون نہیں آندا، تو ہن مسئلہ آ گیا جو قربانی کرن والا آدمی کسے والا نو چھیڑے نہیں۔ تو بہرحال جڑی جلول شلول تھوڑی بہت ہوندی ہے نا، 10 دیہاڑے تا برداشت کر لو، جی 10 دیہاڑے کر لو